إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين جس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ سفر کرنے کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اس جملے پر آپ نے غور کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، غور کرنا ہے، سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، اس کے بعد مجھے جواب دینا ہے کہ میں کیا کروں۔ فانظر، پہلے غور کر بیٹا، سوچ، جذباتی جواب نہیں دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اس قابل تھا جس میں سوچنے کی صلاحیت تھی، جس میں یہ خوبی موجود تھی، اور میں سمجھتا ہوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یقیناً جب باپ نے کہا کہ فانظر ماذا تری، فانظر، جب باپ نے حکم دیا سوچ، غور کر، اس کے بعد جواب دے، اس نے سوچا نہیں ہوگا، سوچا ہوگا، شیطان نے حملہ کیا ہوگا کہ یہ کیسا باپ ہے جس نے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا۔ باپ کو اس طرح کا خواب آتا ہے؟ باپ سے تو کہہ دے بھائی کیا مسئلہ ہے، لیکن اتنا سوچا کیونکہ قرآن کریم کے انداز سے لگتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے بہت سوچا، غور کیا، یہ باپ کیا کہہ رہا ہے۔ باپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کا فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ آخر کار اسماعیل علیہ السلام نے ایک نقطہ نکالا، یہ میرا باپ کون ہے؟ خالی میرا باپ ہے؟ نہیں، یہ تو رسول ہے۔
یہ تو پیغمبر ہے، اور اگر اس نے فیصلہ سنایا ہے تو یہ فیصلہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ رب کا ہو سکتا ہے۔ بظاہر پیغمبر کے الفاظ ہوتے ہیں، بظاہر پیغمبر کی حدیث ہوتی ہے، بظاہر پیغمبر کا جملہ ہوتا ہے، لیکن اس جملے میں فیصلہ رب کا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، اس لیے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان میں سمجھ گیا، یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو یہ آپ کا فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ رب کا ہے، یہ فیصلہ رب کا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میں تو جب بھی قرآن کریم پڑھتا ہوں، جہاں سے پڑھتا ہوں، مجھے ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، جو مسئلہ اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو، اپنے طلباء کو سمجھاتے سمجھاتے بوڑھا ہو گیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر کی ہر بات میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ بظاہر اس پیغمبر کی حدیث ہے، سنت ہے، فیصلہ ہے، الفاظ ہے، لیکن وہ فیصلہ من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما تری، اے ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا اس پر آپ عمل کریں، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما تری، آپ کا خواب ہے آپ اس پر عمل کریں، نہیں، آپ دوبارہ غور کریں، کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ عمل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے اسماعیل علیہ السلام اس صلاحیت میں پہنچ چکا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ پیغمبر کا جاگنا وہ بھی اللہ کی وحی سے، پیغمبر کا خواب وہ بھی اللہ کی وحی سے۔ کمال ہے، اس بچے کو یہ بات سمجھ آ گئی، بچے کو بات سمجھ آ گئی کہ پیغمبر بیداری میں جو گفتگو کرتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی سے، پیغمبر خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ یہ بات آج تک بڑے بڑے شیوخ الحدیث کو سمجھ نہ آئی، بڑے بڑے اپنے آپ کو مفتیان کہلانے والے ہیں، آج تک اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ جو بات اس بچے کو سمجھ آ گئی، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، نبی جاگتے ہوئے جو بات کہے وہ بھی اللہ کی وحی سے، پیغمبر خواب دیکھے وہ بھی اللہ کی وحی سے، اس لیے یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو خواب میں جو اللہ نے حکم دیے، اللہ نے حکم دیے، یہ نبی اور امتی کے درمیان فرق ہے۔ امتی کا خواب حجت نہیں بن سکتا، چاہے وہ امتی ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ کیوں نہ ہو۔ جب کسی صحابی کا خواب حجت نہیں بن سکتا، صحابی کے بعد کون سا وہ تابعی ہے، یہ تبع تابعی ہے، یہ محدث ہے جس کے خواب کو آپ حجت سمجھیں گے؟ خواب ہے، اس خواب کو، امتی کے خواب کو شریعت کے آگے پیش کیا جائے گا، شریعت کے اندر اس کے اندر گنجائش ہے موافقت کی، ٹھیک ہے، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کا خواب بھی حجت ہے، شریعت ہے، تو وہ نبی ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، یا حکم اللہ کا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، آپ عمل کریں۔
یہ عقیدہ ہے، اور سلف صالحین نے ہمیں یہی عقیدہ سمجھایا کہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ، فتویٰ بظاہر پیغمبر کا فتویٰ ہے، پیغمبر کا فیصلہ ہے، پیغمبر کا حکم ہے، لیکن یہ حکم کس کا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایمان لاؤ، لہذا جس طرح قرآن پر ایمان لانا ہے اسی طرح پیغمبر کی احادیث پر بھی ایمان لانا۔ جب یہ بات طے ہو گئی، آپ نے دیکھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، دودھ پیتا بچہ فوت ہو چکا ہے، لا محالہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمت دی ہوتی ہے صبر کی، اس کے مقابلے میں جو ماں ہے وہ دل کے لحاظ سے رقیق ہوتی ہے، رقیق القلب ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، رو رہی۔ جس وقت نبی علیہ السلام پہنچے، آپ کے کان میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ پہنچے، وَدِدْتُ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَاهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِضَاءَهُ۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کی یہ الفاظ سن لیے جو کہہ رہی تھی، وَدِدْتُ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَاهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِضَاءَهُ، کاش میرا بیٹا اتنا دن دنیا میں زندہ رہتا کہ دودھ کی مدت پوری کر لیتا، ابھی تک میرے پستان میں میرے بیٹے کا دودھ باقی ہے، کاش اللہ اتنا مہلت دیتا کہ میرا بیٹا دودھ کی مدت پوری کر لیتا۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے سن لی ہے۔ آپ میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان تمام رضائہ فی الجنہ، ان تمام رضائہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے جنت میں دہی کا بندوبست کر دیے، تیرے بیٹے کو وہ دہی جنت میں دودھ پلا رہی ہے۔ ان شئت، آگے سنیں، ان شئت دعوت اللہ یسمعک صوتہ، اگر تو چاہے تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، دعوت اللہ یسمعک صوتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے بیٹے کے دودھ پیتے وقت کی آواز کو سنا لے۔ جب بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک مخصوص قسم کی بھن بھناہٹ آتی ہے، مخصوص ایک آواز آتی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تیرا بیٹا جنت میں دہی کا دودھ پی رہا ہے، اگر تو چاہے میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے وہ آواز سنا دے گا۔ قربان جائیں، یہ ہے ایمان، ایمان بالحدیث، بار بار جس کو زور دے رہا ہوں، ایمان بالحدیث۔ ایمان بالحدیث نہیں ہے تو بندے کا ایمان نہیں۔ صحابہ کرام میں سے وہ کون ہیں جس نے جبریل کو دیکھا تھا جب جبریل پہلی وحی لے کر آیا؟ کس کے کہنے پر یقین کیا؟ پیغمبر پر۔ پیغمبر نے فرمایا جبریل آیا تھا، وحی لے کر آیا، پیغمبر کی حدیث پر ایمان لایا۔ ہم نے قرآن کو مانا ہے حدیث کے ذریعے، حدیث کو قرآن کے ذریعے نہیں مانا۔ حدیث نے کہا قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ حدیث نے کہا وحی آئی، ہم نے مان لیا۔ حدیث نے کہا جبریل آیا، ہم نے مان لیا۔
حدیث نے کہا تم اس کو دہیہ قلبی کہہ رہے تھے، نہیں یہ جبریل تھا، ہم نے مان لیا۔ حدیث نے کہا ابھی جبریل آیا تھا یہ کہہ گیا، حدیث نے کہا ابھی جبریل آئے تھے، تو پورے دین کو اگر مانا ہے تو حدیث کے ذریعے مانا ہے۔ حدیث کو سائڈ میں کرو گے، حدیث کو نکالو گے تو مانو کس کو؟ قربان جائے جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شئت دعوت اللہ یسمعو کے صوتہ، خدیجہ اگر تو بچے کی دودھ پیتے وقت کی آواز سننا چاہتی ہے تو مجھے بتا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے آواز سنا دے گا۔ قربان کیا سیدہ خدیجہ نہیں چاہتی تھی؟ چاہتی ہوگی، اپنے بیٹے کی آواز کون سننا نہیں چاہتا؟ چاہتی ہوں گی، لیکن کیا کہا؟ بل اصدق اللہ و رسولہ، آپ نے فرما دی میری عقل نہیں مانتی کہ جنت میں میرا بچہ دودھ پی رہا ہے اور آواز یہاں آ جائے، آواز یہاں آ جائے، عقل نہیں مانتی۔ بل اصدق اللہ و رسولہ، لیکن میرا ایمان مانتا ہے ایسا ہو رہا ہوگا کیونکہ آپ نے فرما دیا۔ یہ ہے ایمان بالحدیث، یہ ہے ایمان بالحدیث۔ اس ایمان کو سمجھو، یہ عقیدہ بناؤ۔ جس نے حدیث کے بارے ذرے کے برابر بھی شک و شبوہ کا اظہار کیا، اس نے اپنا ایمان برباد کیا۔ مجلس لگی ہوئی ہے، نسائی کی حدیث ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، وقت کا ایک خطیب خطبہ دے رہا ہے۔ خطبہ دینے والا کون ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی، اور فرماتے لوگوں سنو، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس پر نوحہ نہ کیا کرو۔ رونا الگ چیز ہے، نوحہ الگ چیز ہے۔ رونا تو یہ ہے آنسو بہانا، شرعی حدود میں الفاظ کا ادا کرنا۔ نوحہ غیر اخلاقی، غیر شرعی جملے، چیخنا چلانا، سینہ پھاڑ کے رکھ دینا، واہ وائلا کرنا، یہ نوحہ ہے۔ لوگوں کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ نوحہ مت کرنا، مت چیخا کرو، چلایا کرو۔ کیوں؟ ان المیت یعذب علی نیاحت اہلہ علیہ، جب کسی مرنے والے کے خاندان والے اس پر نوحہ کرتے ہیں، اس نوحہ کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو تمہارے مرنے والے کو تکلیف ہو؟ تمہاری ان حرکتوں سے اس کو عذاب ہو؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان المیت یعذب بنیاحت اہلہ علیہ، جب کوئی مر جائے اس کے خاندان والے نوحہ کرتے ہیں۔ نوحہ بتا دیا آپ کو، رونا نہیں، نوحہ، اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ حرکت نہ کیا کرو۔ اس پوری مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے دماغ میں نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے منفی جراثیم تھے۔ جو شخص حدیث کو عقل پہ پیش کرتا تھا، عقل کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو رد کرتا تھا، یہ فتنہ اس وقت سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس شخص نے کھڑے ہو کر شور مچایا،
اور عمران بن حسین کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارائیت رجلا مات بخراسان، اے خطیب، اے عمران، میں نے آپ کی نصیحت سن لی، میں نے آپ کی نصیحت سن لی، جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے نوٹ کر لیا. اب میری بات سنو. ارائیت رجلا مات بخراسان، ایک شخص کا انتقال خراسان میں ہو جاتا ہے. خراسان میں ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے چاہنے والے مدینہ میں ہیں. جو ہی مدینہ والا کو اطلاع ملتی ہے کہ تیرا بھائی، تیرا بیٹا، تیرا باپ، تیرا خامد، تیری بیوی، تیرا عزیز خراسان میں فوت ہو گئے، وہ نوحہ کرتا ہے. ارائیت رجلا مات بخراسان وناہا اہلہ علیہ ہا ہنا، وہ چیخنا چلانا شروع کرتا ہے. ایعذب، کیا اس کو وہاں تکلیف ہوگی؟ یہاں کرو نا. خراسان ایران کی آخری پٹی، اس کے ساتھ ایران ہے، ایران کے بعد عراق ہے، عراق کے بعد عرب ہے. عرب کی آخری پٹی مدینہ ہے، چونکہ یہ یمن کا کنارہ ہے. کیا یہاں سے جو چیخے گا، چلائے گا، یہاں کا اس کو اثر پڑے گا، وہاں اس کا ہوگا؟ عقل کو معیار سمجھتا، عقل کو تو نہیں سمجھتا تھا. عمران بن حسین سمجھ گئے یہ کون ہے، کیا چاہتا ہے. اس لیے اس طرح کا آدمی جو نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے اس طرح کے جملے کہے، اس کے ساتھ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو کیا جواب دیا جائے؟ سنو، نسائی کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کو وہ جواب دو جو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذبت انت، جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سچ ہے، اور میرے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے. یہ آسان جواب ہے. پیغمبر کی بات سچی، پیغمبر کے مقابلے میں جو کچھ کہے گا وہ جھوٹ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، قربان جائیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بچپن میں ہی کیا پختہ عقیدہ تھا کہ میرا باپ پیغمبر ہے، اور پیغمبر کی بات حرف آخر ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر کا جاگنا اللہ کی وحی سے اور پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی وحی سے. اس عقیدے کو اللہ تعالی ہم سب کے دل و دماغ میں بٹھائے اور اس کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ ہے جو کئی سالوں سے مختلف حلقوں سے سننے میں آ رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے ہم جیسے فقیروں کے حوالے سے کہ اگر ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی، نبی علیہ السلام کا احترام ہوتا، تو پھر یہ کبھی بھی یہ فتویٰ نہ دیتے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی مت کرو. نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں، کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے نفرت ہے، بغض ہے، زہری جملے ہیں. ورنہ یہ کیوں فتویٰ دیتے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں نہ کیجیے؟ ہر بندے کو حق بنتا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرنے کا. پہلے خطبے میں نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر محبت کیا ہو کہ پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک لفظ کو بھی، ایک جملے کو بھی ہم دین سمجھتے ہیں. جو قوم، جو جماعت
نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو دین سمجھیں، شریعت سمجھیں، حجت سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر وہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تو محبت کس کو کہتے ہیں؟ رہا یہ بات کہنا تو سن لیجئے، ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کی ذات کی طرف سے وہ لوگ قربانی کریں، وہ لوگ حج کریں، وہ لوگ عمرے کریں، نبی علیہ السلام کی طرف سے وہ لوگ روزے رکھیں، وہ لوگ نمازیں پڑھیں جن کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے نیکی کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے، آپ کی طرف سے قربانی کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے، آپ کی طرف سے حج کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے، آپ کی طرف سے عمرہ کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ جبکہ زمین کی پشت پر اہل حدیث وہ جماعت ہے، اہل حدیث وہ جماعت ہے اور وہ واحد جماعت ہے جس کا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے پہلے امتی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلی امتیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر امتی کے ہر نیک عمل میں اجر و ثواب کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ برابر کے شریک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نبی علیہ السلام داعی اول ہیں، پہلے داعی ہیں۔ قیامت تک جو بھی آپ کے امتی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا، قربانی کرے گا، اس کے اجر و ثواب میں محمد مصطفیٰ شریک ہے۔ جب آپ شریک ہیں، ہم شریک سمجھتے ہیں، الگ عمل کیوں کریں؟ الگ عمل وہ کریں جو پیغمبر کو اپنے عبادت میں ثواب کے لحاظ سے شریک نہیں سمجھتے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اللہ ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر الحمد للہ رب العالمین۔